اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے نا، وہ پچھلی امتوں سے دین، جو پچھلی امتیں جو کرتی رہیں ان سب سے جدا گانا دین ہے، اور سب سے بہترین دین ہے، اور سب سے ستھرا اور نکھرا اور روشن دین میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کسی بھی دوسری قوم سے لیا ہوا ادھار رواج، کسی بھی قوم کا دوسری نقل اسلام پسند نہیں کرتا کہ وہ اسلام میں داخل کی جائے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہود جو تھے نا، یہود وہ دستار کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے تھے، تو تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تم نے جب بھی دستار پہنی ہے، جب بھی امامہ شریف پہننا ہے، جب بھی کوئی صافہ اپنے سر پر باندھنا ہے، تو تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے کہ تم نے ٹوپی پہننی ہے۔ یہود دستار کے نیچے ٹوپی نہیں پہنا کرتے تھے، کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، لگے کہ یہ اسلام ہے، یہ کسی کا بنا بنایا دین نہیں، یہ رب نے جو ہمیں دین عطا کیا وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا، تو تم نے ان جیسا نہیں بننا، تمہارا جو دین ہے بالکل جدا گانا ہے، نکھرا ہوا دین ہے اور سلجھا ہوا دین ہے۔ اسی طرح جو نصارہ تھے، نصارہ ایک قوم ہے، کافر تھی، بے ایمان تھی، وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتی تھی، وہ سائیڈ سے مانگ نکالتی تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے، سنت ہے کہ حضور درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ تو حضور نے اپنے غلاموں سے یہ کہا کہ تم نے نصارہ کی مخالفت کرنی ہے تو تم نے درمیان سے مانگ نکالنی ہے، درمیان سے مانگ نکالنی ہے۔ اسی طرح سے کچھ آتش پرست یہود تھے، کچھ ہندو لوگ تھے، سمجھ لیں بت پرست تھے، تو وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے اور داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھتے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو گھٹانا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے۔ یہ ہمیں نکھرا ہوا دین جو ہے وہ ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک آپ کی یہ گردن مبارک تک آیا کرتی تھی، اس سے بڑی ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ جو لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے، داڑھی پہ اعتراض نہیں، لیکن حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ حضور ایک مٹھی سے ایک انگلی زیادہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بھی داڑھی پکڑتے ایک مٹھی ہو جاتی تو نیچے سے تراش دیتے، اور بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جاتی تو اس کو نیچے سے ترشوا دیتے۔ اسی میں حسن ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کی عادت مبارک ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ تم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، جب بھی دستار پہنو نیچے ٹوپی پہنو۔ کچھ ایسے بزرگ ہیں کہ وہ مسجد آتے ہیں تو بس وہ صافہ باندھ لیتے ہیں تو نیچے ٹوپی بعض دفعہ نہیں ہوتی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹوپی رکھیں اور سونے طریقے سونے تک آ رہے ہیں نا آپ، تو سونے طریقے سے آئیں، بن ٹھن کے آئیں۔ اینج کٹو کٹ اینا تے ہونا چاہیے نا کہ ہم کسی ولیمے پہ جا رہے ہیں، یعنی ولیمے پہ جانا ہو تو ہمارا لباس ہو رہا، تو رب کی بارگاہ میں آنا ہو تو لباس اور ہے، جبکہ یہ بارگاہ تو اتنی نازوں والی ہے، یہاں پہ تو ہمیں جو سونا اور سب سے مہنگا سوٹ ہے سونے بن کے آنا چاہیے۔ اچھا کچھ بزرگ ہیں کہ وہ اوپر صرف صافہ باندھ لیتے ہیں تو نیچے ٹوپی نہیں ہوتی۔ حضور کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ہمیشہ درمیان سے مانگ نکالیں، درمیان سے چیر نکالیں، ہو سکے تو زلفیں بھی رکھیں، اگر نہ ہو سکے تو سائیڈ سے چیر نہ نکالا جائے، سائیڈ سے مانگ نہ نکالی جائے، کیونکہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ نصارہ کا طریقہ تھا، میرے جو غلام ہوں گے وہ درمیان سے مانگ نکالیں گے۔ اور آج بڑے دکھ کی بات ہے، میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا اس کی تھوڑی سی تفسیر کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن مجید کی خوبصورت ترین صورت ہے، رب کریم فرمانے لگے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کے سموں کی جب وہ دوڑتے ہیں تو ان سے جو مٹی اڑتی ہے۔ قسم اٹھا رہا رب کریم، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جب وہ بھاگتے ہیں تو جو ان کے سموں سے، ان کے ٹاپوں سے جو مٹی اڑتی ہے، رب کریم ان کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے فالموریات قدحا، قسم ہے مجھے ان مجاہدین کی جو ان گھوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد کے لیے ان گھوڑوں پر بھاگتے ہیں۔ گھوڑا میدان کی شان تھی،
میدان کی شان تھی، یہ جہاد کی شان تھی، اور انسان بندہ جوان ہو اور صحابی رسول ہو، آقا کا غلام ہو، اور وہ میدان کی شان تھی۔ اور آج بڑے دکھ کی بات ہے، گھوڑا بھی تے بندہ بھی یار بیلیاں دے ویاہ دے نچن واسے رہ گئے ہیں۔ وہ بندے، وہ لڑکے، وہ نوجوان آقا کا کلمہ پڑھنے والے آج اپنے یار کی شادیوں پہ تو سب سے آگے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا لے کے آیا جاتا ہے، اس پہ دولہے کو بٹھایا جاتا ہے، اب تو گھوڑوں کا رقص ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں بھاگتے ہیں اور ان کے ٹاپوں سے اڑنے والا جو گرد ہے، رب ان کی قسم کھا رہا ہے۔ ہم نے رواج کہاں سے لیا؟ ہندوؤں سے۔ یہ ہندوؤں کا رواج تھا، یہ گھوڑے نچانا اور جو اپنے یار بلی اپنے یاروں کے جو شادیوں پہ ناچنا، رب کریم قسمیں کھا رہا ہے۔ اور ہم نے یہود و نصارہ ہندوؤں کو طریقہ کار اپنے اسلام میں شامل کر لیا۔ حضور تو اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضور نے تو ہمیں دستار کے نیچے جو ٹوپی پہننا وہ بھی لازم قرار دے دیا کہ تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ حضور نے تو ہمیں کہا کہ تم نے داڑھی بڑھانی ہے، مونچھیں کم کرنی ہے، کیونکہ یہ مونچھیں بڑی بڑی رکھنا، داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھنا، یہ تو سکھوں کا، ہندوؤں کا، اور یہ یہود و نصارہ جو آتش پرست تھے، یہ تو ان کا طریقہ تھا۔ حضور نے ہمیں کیا طریقہ دیا کہ تم نے جب بھی دستار باندھ نیچے ٹوپی رکھنی ہے، اور اس کے بعد جب بھی مانگ نکالو درمیان سے نکالو، اور مونچھیں گھٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اور جن گھوڑوں کی قرآن نے قسم کھائی، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہم اپنے اسلام میں داخل کر چکے، ہمارا اپنا آپ بھی نہ رہا۔ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا مذہب کا کھانا، اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ ہمیں لکھوانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری وضع قطع سے پتہ لگے کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں، رسول عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ہم نے دوسرے مذہب سے، دوسری قوموں سے لی اور اپنے اسلام میں داخل کر دیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔